ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آ رہا ہے کہ اے ابراہیم میری راہ میں تو قربان کر۔ کیا قربان کرے بھائی؟ پہلا دن خواب آیا 100 اونٹ قربان کرتے گئے۔ پھر بھی آ رہا ہے کہ جو تجھے عزیز ہو، جو تیرے لیے انمول ہو، جو تیری آنکھوں کا نور ہو، اسے تو قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے کیا قربانی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے میں ایک اولاد ہوا اسماعیل علیہ السلام، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری راہ میں قربان کر۔ اگرچہ آپ سے یا ہم سے کوئی ایک انگلی کی قربانی مانگ لیتا نہ دے بھائی، نہ دے، لیکن دیکھیے یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی امتحان ہے جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اپنے اولاد کی قربانی ہمیں دے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کہنے پہ ابراہیم علیہ السلام گئے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ان کی قربانی۔ سوچئے بھائی، دل ہل جاتا ہے جب سنتے ہیں، کہتے ہیں تو دل ہلتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی کی امتحان ہے۔ کیا اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بیتا ہوگا اور آسمان کی طرف دیکھا ہوگا تو پورے ساتوں آسمان میں ہلچل مچ گیا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ تو کیا تجھے کیا لگ رہا ہے کہ تیرے سے زیادہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے دل میں تو ہی تو ہے، تیرے لیے میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پوچھے، اسماعیل سے بھی پوچھ لوں کہ بھائی تیری کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے کہ اے اسماعیل، اللہ کی راہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، کیا تو تیار ہے؟ کیا تو ریڈی ہے؟ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، یہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو بولا ہاں میں ریڈی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر ہے، مجھے اللہ مل جائے گا، دنیا سے بہتر جنت ہے، مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں، جنت مل جائے گی، آپ مجھے قربان کر دیں۔ ہاں لیکن میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہر منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، ہر کوشش فیل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت ہے ہی نہیں۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہے تو چھری کاٹ ہی نہیں رہی ہے، کاٹ ہی نہیں رہی ہے بھائی۔ چھری کا کام کیا ہے؟ اسباب کی دنیا میں کاٹنا، کسی بھی چیز کو کاٹیں گے تو وہ کٹھن ہوگا، لیکن چھری کاٹ ہی نہیں رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بولا نہیں نہیں، میرا ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ ایک دمبا بھیجے اور اس کو پھر ذبح کروایا۔ اور ہم لوگ جو آج قربانی کرتے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو ہم لوگ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا کہ اس کو لے کے چلو۔ تو ہر انسان ہر دفعے یہ سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اور کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں تو اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہی ہے، جانور کی قربانی مانگ رہی ہے، مانگتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو بھائی جانور ہی کی قربانی کرنی ہے، اور جو لوگ اپنے دروازے پہ پوس پال کے کرتا ہے اس کو تو بہت ثواب ملتا ہے، کیونکہ جتنا دن پہلے اس کے دروازے پہ آئے گا اتنا ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے۔ لیکن جو تتکال میں لاتے ہیں، تتکال میں ذبح کرواتے ہیں، تو وہ انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کوئی بھی کتنا ہی خوبصورت سے خوبصورت ہو جانور، اس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ ہاں بھائی اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ایسی نیت اگرچہ آپ رکھیں گے تو اللہ رب العزت جتنے اس کے بدن کے بال ہے اس کے بدلے آپ کو ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایسی نیت رکھیں، کیونکہ یہ فتنہ فساد کا دور ہے، جو بھی انسان جو بولتا ہے وہ مان لیتا ہے، تو ایسا نہ کرے۔